بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنی آج کی عربک کلاس میں ہم جینڈر یعنی کہ مذکر مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میسکولن بائی ڈیفالٹ. اب میسکولن بائی ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس جینڈر کے بارے میں پڑھیں گے وہ فیمینن ہے، اور جو جینڈر فیمینن یعنی کہ مؤنث نہیں ہوگا، مؤنث کی کوئی نشانی اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ میسکولن ہے. ٹھیک. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ایک پڑھنے کا سمجھنے کا طریقہ ہے. جیسے کہ ہر کورس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ٹیچر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ سیکھنے کا اور پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز سے نہیں کنفیوز ہونا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یا اردو میں تو ہم نے ایسے کیا تھا، یا انگلش میں، یا اگر آپ نے پہلے عربک کے بارے میں آپ کو نو ہاؤ ہے اگر اللہ کے فضل سے، جو بہت اچھی بات ہے، تو اس چیز سے آپ نے اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ہر استاد کا اپنا ایک پڑھانے کا انداز ہوتا ہے جو اس کو بہتر لگتا ہے کہ اس کے شاگردوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. ظاہری بات ہے ہر استاد اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. تو ہم جس طریقے سے ہم لیں گے وہ طریقہ یہ ہوگا کہ میسکولن بائی ڈیفالٹ، یعنی کہ ہم جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہوگی کہ کوئی بھی ہمارے سامنے اسم آئے گا، جب ہم نے اس کا جینڈر چیک کرنا ہوگا تو ہم اس کے اندر ساری مؤنث کی خوبیاں یعنی کہ جو مؤنث کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. جب ہمیں مؤنث کی کوئی بھی نشانی نہیں ملے گی تو پھر ہم کہیں گے اچھا یہ ہمارے پاس مذکر ہے اس کا. ٹھیک. اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے مؤنث کو. مذکر کا ہمیں پتہ چل گیا، سمجھیں مذکر ہم نے سارا پڑھ لیا. یعنی ہم ان دا ادر ورڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جینڈر مذکر ہیں جب تک ان میں مؤنث کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو جائے. اب مؤنث کی کیا نشانی ہیں ان پہ بات شروع کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ریئل فیمینن، جو حقیقی مؤنث ہوتا ہے. حقیقی مؤنث کون سا ہوتا ہے؟ جو بایولوجیکل مؤنث ہوتا ہے، جس کو اللہ کی ذات نے مؤنث بنایا. جیسے مدر ہے، بقرتن، کاؤ، گائے کی مثال ہے. جو چیزیں جینڈر میں مادہ ہیں، مؤنث ہیں، فیمیل ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ریئل مؤنث. ریئل مؤنث، ریئل فیمینن، حقیقی مؤنث. ٹھیک. یہ تو بالکل سمپل آسان سی بات تھی. آئی تھنک اس میں تو کوئی کنفیوژن والی بات ہی نہیں ہے، بالکل ایک کلیئر بات ہے. ایک تو یہ نشانی ہے، یعنی یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ جو ہمارا مؤنث ہے وہ حقیقی مؤنث ہو. دیٹس فائن، مؤنث ہو جائے گا. ٹھیک. اسی طرح سے دوسری جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہوتی ہے کہ غیر حقیقی مؤنث. عربی میں جن کو ہم نے پہچاننا ہوتا ہے، حقیقی مؤنث کی پہچان تو مشکل نہیں ہے، وہ تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، لیکن غیر حقیقی مؤنث کون سے ہوتے ہیں ان کو ہم نے پہچاننا ہوتا ہے. ٹھیک. غیر حقیقی مؤنث کی کچھ نشانیاں ہیں، یہاں پر ہمارے سامنے 5 لکھی ہوئی ہیں. ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں، پھر آگے ان کی انشاءاللہ مثالیں بھی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. پہلی نشانی کہ تا مربوطہ، یہ جو گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ. کسی بھی اسم کے آخر میں اگر تا مربوطہ آ رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں موسٹ آف دا کیسز میں وہ مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک. جتنا ابھی تک ہمارے پاس نالج ہے، ہمارے پاس جتنے بھی آئیں گے الفاظ تا مربوطہ والے وہ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس آپ کے سامنے یہ چھوٹی، یہ اس کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے جو آ کی آواز پروڈیوس کرتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ. کسی بھی اسم کے آخر میں اگر یہ آواز آ رہی ہے آپ کے سامنے آ کی، جس طرح آپ کو مثال دیتے ہیں کبرا، صغرا، بشرا. ٹھیک. یہ جو ساری مثالیں ہیں، یہ موسیٰ، عیسیٰ، آ کی جو آواز ہوتی ہے اس کو، یہ بیسیکلی یہ چھوٹی یہ نہیں ہوتی، کیونکہ عربی میں جو چھوٹی یہ ہوتی ہے اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. جہاں پر عربی میں چھوٹی یہ آئے گی نا وہاں پر وہ 2 نقطے ہوتے ہیں، تو یہ الف ہے کیونکہ اس میں الف کی آواز آ رہی ہے. اردو میں اور فارسی میں جب چھوٹی یہ ہوتی ہے تو اس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے، بغیر نقطوں کے ہم اس کو یہ مانتے ہیں، لیکن عربی کی چھوٹی یہ کہ نیچے بھی 2 نقطے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آگے آپ کے جب الف مدہ آ اور آگے حمزہ آئے گا اس کے. ٹھیک ہے. جس طرح سے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے عربی میں سورۃ البقرہ میں ہے جو گائے کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ جو گائے ہے اس کے کلر کے بارے میں، تو وہ کیا لفظ آیا؟ صفراء، جو اس کا کلر ہے. تو وہ جب اس طرح سے آواز آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس مؤنث ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سم کیسز یا ان موسٹ آف دا کیسز تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ آپ کے پاس ہوتے ہیں. جن اسموں کے آخر میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے غیر حقیقی مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک. ابھی فی الحال آپ ان کی نشانیوں کو ذہن نشین کرتے جائیں. جب ہم ان نشانیوں کے مطابق مثالیں کریں گے تو نشانیاں آپ پہ اور واضح ہو جائیں گے. سیکنڈ نمبر پہ نان ہیومن بروکن پلورلس. اس طرح کی یہ بروکن پلورلس ٹائپ کچھ لفظ آئے تھے کہ ہم نے نمبرز میں بھی پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو.
نان ہیومن بروکن پلورلس کہتے ہیں نان ہیومن مین غیر انسانی، جو کہ چیز ہیومن نہیں ہے، جس کی سب سے آسان مثال اکثر میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتی ہوں، کتاب کی جمع ہے کتبن، تو نان ہیومن کتاب ایک نان ہیومن چیز ہے، ٹھیک. تو آپ یہ کہیں گے، جیسے میں نے آپ کو آئی تھنک کہ پہلے ہم نے اس کلاس میں عربک کلاس میں بات کی ہوئی ہے کہ جس واحد کی جمع بناتے ہوئے جمع اپنی سالم حالت میں موجود نہیں رہتا، جیسے کتاب لفظ ہے اور جمع کتب ہو گیا ہے، رسول لفظ ہے اور جمع رسل ہو گیا ہے، اسی طرح سے قلم لفظ ہے اور جمع اقلام ہو گیا ہے، تو اس میں جمع واحد اپنی سالم حالت میں نہیں رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورل یا جمع مکسر، ٹھیک، جس میں اپنی سالم حالت میں رہتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلمون، تو وہ جو جمع ہوتا ہے وہ ہماری جمع سالم ہوتی ہے، جس میں واحد سالم حالت میں جمع میں آ جاتا ہے اور آگے ایک لفظ بننے سے جمع بن جاتی ہے اس واحد کی. لیکن اگر واحد اس جمع میں کہیں ضم ہو جائے اور ایک نیا لفظ بن جائے اور جمع سالم حالت میں موجود نہ رہے تو وہ بروکن پلورل کہلاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. تو جو نان ہیومن جمع مکسر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس فیمینن ہوتے ہیں، ٹھیک. اچھا، اس کے بعد پراپر نیم آف پلیسز، جگہوں کے مخصوص نام سے مراد ہے کہ جیسے ملکوں کے نام پاکستان، شہروں کے نام اسلام آباد، مکہ، لاہور، مدینہ، جو یہ الفاظ ہیں. مدینہ کو ہم نے، کیونکہ مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے، ویسے مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، جیسے اس کا نام پرانا نام جو ہے وہ یثرب تھا. تو جو پراپر نام ہوتا ہے جیسے، لیکن جو مخصوص نام نہیں ہوتے وہ کون سے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں گھر. اب گھر کسی جگہ کا مخصوص نام نہیں ہے، گھر تو کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، پارک، بہت سارے پارک ہو سکتے ہیں، شہر، بہت سارے شہر ہو سکتے ہیں، تو وہ نہیں. جو جگہوں کے مخصوص نام ہوتے ہیں نا، ان کو ہم غیر حقیقی مؤنث فیک فیمیننس کہتے ہیں. باڈی پارٹس جو پیئرز میں ہیں، جیسے آنکھیں دو ہیں جوڑا، یہ مؤنث ہے. اس طرح سے کان جوڑے میں ہیں، ہاتھ جوڑے میں ہیں، پاؤں جوڑے میں ہیں، بازو جوڑے میں ہیں. تو جو بھی ہمارے اعضاء جوڑے میں ہیں وہ سب مؤنث ہیں. اور لاسٹ میں مؤنث ہیں ایسے مؤنث الفاظ جن کو عربوں نے مؤنث کہہ دیا، ٹھیک ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں، تقریباً آئی تھنک 17 کے قریب الفاظ ہیں جو ہم پڑھیں گے جو قرآن میں آتے ہیں جن کو عربوں نے مؤنث کہہ دیا. یعنی اس کے لیے کوئی تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، نان ہیومن بروکن پلورل، پلیس، پراپر نیم، باڈی پارٹس، کوئی لاجک نہیں ہے. عربوں نے ان کو مؤنث کہہ دیا، تو ہم ان کو جو کال کریں گے، بلائیں گے، وہ یہ ہوگا کہ دیز آر فیمیننس بیکاز عرب سیڈ سو. عربز نے ان کو کہہ دیا فیمینن، وہ ہمارے لیے فیمینن ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیمینن ہیں. ہم انہی فیمینن سے سب سے پہلے شروع کریں گے اور ان فیمیننس کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہم ان کی چند بار دہرائی کریں گے تو وہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری بھی ہے، اس سٹوری کو بھی ہم ساتھ ریلیٹ کریں گے. تو پہلے ہم باڈی پارٹس بھی آپ کو سمجھ آ گیا، پراپر نیمز آف پلیسز بھی آپ کو سمجھ آ گیا، جس کو ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے جن کیسز کو. وہ ہمارے پاس نمبر 1 فیک فیمینن والا ہے، تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ والے الفاظ. اور اس کے علاوہ جو بروکن پلورلس ہیں ہم نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لاسٹ والے پوائنٹ سے کہ کون سے الفاظ ہیں جن کو عربوں نے مؤنث کہہ دیا ہے. یہاں پر ہمارے سامنے ایک سٹوری ہے جس میں وہ تمام اسم ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں جن کو عربوں نے مؤنث قرار دیا ہے. ہم اس کی سٹوری کو ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے جاتے ہیں. سٹوری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. پہلے ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی ہم نے ان کو یاد کرنا ہے. ڈیورنگ اے حرب از اے وار، اے سولجر واز ڈے ڈریمنگ لوکنگ اپ ایٹ سما. ایک سولجر جو ہے وہ ڈے ڈریمنگ کر رہا تھا، مینس کچھ خیالی پلاؤ پکا رہا تھا اوپر دیکھتے ہوئے آسمان کی طرف. تو 2 ہمارے فیمیننس ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھے، دیٹ از حرب اینڈ سما. انٹل دا شمس کیم اپ. تھرڈ ون از شمس، جب تک کہ سورج نکل آیا. وین ہی اسنیپڈ آؤٹ آف اٹ، جب وہ اس میں سے باہر آیا، ایک دم سے اس سے باہر آیا. ہی ریئلائزڈ ہی واز دا اونلی نفس، اس کو احساس ہوا کہ وہ اونلی نفس، آدمی، انسان ہے وہاں پر. تو کتنے ہو گئے ہمارے ابھی تک؟ 4 ہم نے پڑھ لیے جو عربوں کے کہلائے ہوئے مؤنث ہیں. لیفٹ آن دا بیٹل فیلڈ ہی واز سراؤنڈیڈ بائی نار. نیکسٹ ون از نار، آگ. اس کے چاروں طرف کیا تھی؟ آگ تھی. سو یوزڈ اے دلو، اس نے ایک باکٹ یوز کی فل آف واٹر، جو اس کے پاس موجود ہوگی فل آف واٹر، ٹو میک اے سبیل اینڈ اے طریق، کہ وہاں سے وہ راستہ بنا سکے. سبیل اور طریق مینز پاتھ، وے. آل دا وے ٹو سیفر ارض. کتنے ہمارے الفاظ ہو گئے؟ حرب، سما، شمس، نفس، نار، دل، سبیل، طریق، ارض. ان دا ہاٹ بلوئنگ ریح، گرم چلتی ہوئی ہوا سے. نیکسٹ ون از ریح. ہی واز ڈیسپریٹلی لوکنگ فار اے بئر. بئر مین ویل، وہ کنواں
کسی ڈیسپریٹلی مین بہت بے چینی سے اور بہت شدت سے کسی کنویں کو ڈھونڈ رہا تھا. ٹو ڈرا واٹر فرام, جس سے وہ پانی نکال سکے. ان سرچ, اپنی تلاش میں. ہی فاؤنڈ این ایمپٹی دار. نیکسٹ ورڈ از دار, اس نے خالی گھر دیکھا. دار مین گھر. ان سائڈ وچ ہی فائنڈز اے کاس, اندر اس نے کیا, ایک کاس مین بول, پیالہ. فل آف خمر, خمر مین شراب. ہی از ٹیمپٹیڈ ڈسپائٹ ہز فیئر آف جہنم اینڈ السعیر ٹو ٹیک اے سیپ. اس کو چاہت ہوئی, شدت ہوئی, اس کو للچایا وہ, اس کو طلب ہوئی. بے شک اس کے اندر جہنم کا ڈر تھا, آگ کا ڈر تھا کہ وہ سے ایک سپ لے لے. بٹ ورڈز آف ہز ٹیمپٹیشن, اور اس نے اپنی اس ٹیمپٹیشن پہ قابو پا لیا, سائڈ پہ کر دیا اس کو. اینڈ یوزز ہز عصا ٹو اسٹرائک دا ڈرنک, اور عصا سے اس پیالے کو توڑ دیا. تو ہمیں جو ایک پوری ایک ریلیٹڈ سی اسٹوری ہے جس میں ان الفاظ کو, ان اسم کو ایسے ایڈجسٹ کیا گیا کہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. تو آپ نے ان کو اسی حساب سے آپ جیسے بھی چاہیں یاد کر سکتے ہیں. یہ تو ایک جیسے کہ ٹیچنگ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو کمفرٹیبل بنائیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے لرننگ میں اور ان کو یاد رکھنے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو. اور جیسے فارمولاز ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں کویشچن سالو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ سیٹ آف ہیڈنگز یاد کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں ایک پورا نوٹ لکھنے میں, جو کویشچن آیا ہوتا ہے لانگ کویشچن, اس کو لکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے آپ اسٹوریز کی مدد سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ادروائز آپ بیشک ان الفاظ کو لکھ کے اپنی کبرڈ پہ گھر میں سامنے لگا لیں, تب بھی آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں بار بار دہرانے سے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تمام الفاظ جو اسم ابھی آپ نے پڑھے ہیں ان کو آپ نے دہرانا ہے 5 بار کم از کم, پورے سیکوینس کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہر 5 بار نہیں, بلکہ آپ نے پورے ایک چین کی طرح ان سب کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے. 5 بار ایٹ لیسٹ. اگر آپ اسی ویڈیو کو یہاں پر اسٹاپ کر کے اس کے سامنے جو آپ کو امیج نظر آ رہا ہے اس میں سے آپ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت سفیشینٹ ہوگا. ایٹ لیسٹ اس کی آپ کے مائنڈ میں جو ہے آپ کی لانگ ٹرم میموری میں تھوڑا بہت انٹر ہو جائے گا, اور لیٹر آن جب بھی اس کے الفاظ آئیں گے تو آپ ان کو فوراً سے ریلیٹ کریں گے. ان مؤنث کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے لیے آپ کو کوئی نشانی یا ساتھ کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جب عربوں نے اس کو مؤنث کہہ دیا ہے تو یہ مؤنث ہوں گے. یعنی ان کے تا مربوطہ, الف مقصورہ, الف ممدودہ یا کوئی اور نشانی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سارے فیک فیمیننس ہیں اور ان کو آپ نے ایز اے فیمیننس سمپل یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, یہ لازمی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں. 2 دفعہ میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ 2 دفعہ ریپیٹ کرو, 3 دفعہ پھر آپ کر لیجیے گا تو آپ کے 5 ٹائمز انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. ہمارے ورڈز کیا ہیں؟ حرب, سما, شمس, نفس, دل, نار, دل, سبیل, طریق, ارض, ریح, بیر, دار, کاس, خمر, جہنم, السعیر, عصا. اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیے. حرب, سما, شمس, نفس, نار, دل, سبیل, طریق, ارض, ریح, بیر, دار, کاس, خمر, جہنم, السعیر, عصا. ٹھیک, اب آپ اپنے جو باقی کی 3 ٹائمز اس کو کمپلیٹ کریں. جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس کے لیے جزا کا باعث بنائے. اپنی تلاوت میں اس کو ساتھ ضرور ریلیٹ کیا کریں. اب آپ کا کام ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو دیکھیں جہاں جہاں یہ الفاظ آ رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ فوراً سے کلک کرنا چاہیے کہ یہ سمائی مؤنث ہیں. دیز آر دا مؤنث, دیز آر دا فیمیننس بیکاز عربس ہیز سیٹ سو. تو وہ پھر آپ کی انشاءاللہ اس کی لرننگ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر.